سورۃ الاعراف آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف میں ہم نے جس طرح سے جینے کا مقصد پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور انبیاءوں کو کیوں بھیجا اور ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کن کن ٹاپک کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے، تو جناب ہم نے سورہ نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ہم نے پھر قوم عاد کے بارے میں پڑھا اور اب ہم قوم سمود کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ قومیں اندھا بنا رہنا پسند کرتی تھیں، یہ آیتوں کے ساتھ جھگڑے ڈالتی تھیں اور انبیاء کرام کو کہتی تھی کہ تم کھلم کھلا گمراہ ہو، یعنی ان کے باپ داداؤں سے ہٹ کر انہیں جو باتیں نظر آ رہی تھیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی کتنے پردوں میں چھپ چکی تھی کہ یہ انبیاء کرام کو دلال مبین کہتے تھے اور سفاہہ یعنی بے وقوف کہتے تھے، اس لیے کہ انہیں لگتا تھا کہ کوئی دین کی بات جو یہ بتا رہے ہیں انبیاء کرام وہ تو ہمارے باپ داداؤں نے کبھی بتائی نہیں، اور ان کا کرائیٹیریا علم حاصل کر کر کتاب سے بات کو نکالنا نہیں تھا، ان کا کرائیٹیریا ہم وہ جو کہتے ہیں کہ کیا جو یہ کسوٹی تھی ان کے پرکھنے کی، وہ علم کی کتاب نہیں تھی، باپ داداؤں کی اور علماؤں کے فتووں پر ان کی علم اور ان کی دین چلتے تھے۔ تو بالکل یہ ہمارے لیے آج کی پرفیکشن ہے کہ ہم بھی اللہ کی کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم بس دیکھتے ہیں کہ کون کتنا زیادہ کس بات کو مانتا ہے۔ بالکل مارکیٹنگ والا حال ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں زیادہ چلتی ہے وہ خود بخود ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچھی ہے، جبکہ اس سے کئی پرابلمز کریٹ ہوتے ہوں، لیکن بس ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ چلتی ہے۔ تو اب جب قوم سمود کی بات آئی تو وہی سیم بات، ایک جیسی بات کہ انبیاء کرام کو قوم کا بھائی کہا گیا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ یا قومی، اس پر بھی ہم نے توجہ دی تھی کہ ہمیں قوم تک نکلنا ہے، اپنی آواز قوم تک پہنچانی ہے، اور پھر جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ کے بندے بنو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس خدا کے سوا، اس اللہ کے سوا کوئی معبود، یعنی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ تمام لوگوں نے کی، تمام انبیاء کرام نے لا الہ الا اللہ پر تبلیغ کا کام کیا، اور اپنی کوئی طریقہ، اپنی عادتیں لوگوں پر ٹھوسنے کی کوشش کبھی کسی نبی نے نہیں کی۔ اب آگے یوں آتا ہے کہ ہر قوم کی برائیاں بھی بتائی جا رہی ہیں اور قوم نے کیا جواب دیا وہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کچھ آیت شروع ہوتی ہے کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یعنی صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل، کھلی دلیل، بینات، کھلی دلیل، روشن دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی آیتوں کی صورت میں میں وہی بات بتا رہا ہوں جو پچھلی کتاب سے تصدیق کرتی ہے، لیکن کچھ انبیاء کرام کو معجزات تک بھی دیے گئے، اور ہم نے بار بار اس بات پر توجہ دی کہ معجزات سے ہدایت نہیں ملتی ہے، معجزات تو ڈراوے کے لیے بھیجا جاتا ہے، ہدایت تو علم سے ملتی ہے۔ تو ان صالح علیہ السلام کو معجزہ بھی دیا گیا کہ یہ ایک اونٹنی ہے اللہ کی، تمہارے لیے آئی ہے، آیتن ہے، یہ ایک معجزہ ہے، فذروہا، اسے کھلا چھوڑنا، تأکل فی الارض اللہ، کہ یہ کھائے گی اللہ کی زمین میں سے۔ اچھا جی، اسے کیوں کھلا چھوڑنا؟ کیونکہ یہ انہوں نے ہی مانگا تھا معجزہ، تو اب جب مانگا ہے تو بھگتو، تو پھر تھوڑا تمہیں قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، تو یہ اللہ کی زمین سے کھائے گی، لیکن کوئی اسے چھوئے گا نہیں بری نیت سے، یعنی اس اونٹنی کو نقصان تم نے نہیں پہنچانا ہے۔ اور میں جو کچھ سمجھتی ہوں اس معاملے میں کہ جب ہم ہی کچھ معجزہ مانگتے ہیں نا اللہ سے، تو پھر وہ ہماری ہی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اب جب اللہ سے مانگا ہے
تو پھر اس کو بھگتنا بھی پڑتا ہے. اولادوں کو ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو اولادوں کے ناز نخرے بھی اٹھاتے ہیں. اللہ سے بڑا گھر مانگتے ہیں تو پھر اس کی مینٹیننس بھی کرنی پڑتی ہے. تو جب بھی ہم نے کوئی چیز اللہ سے مانگی تو پھر اس کے تحفظ میں ہم ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے مانگا تھا، ان کو علم کافی نہیں تھا، انہوں نے معجزات مانگا، اللہ نے ان پر اونٹنی ڈال دی، اور وہ یقیناً جو کہا گیا کہ بری نیت سے مت اس کو چھونا، کہ تم پریشان تو ہو گئے تھے، یہ قوم تو پریشان ہو گئی تھی کہ وہ کھاتی تھی پیتی تھی، بس اگر تم نے بری نیت سے اسے چھوا تو پکڑے گا تم کو عذاب علیم، دردناک عذاب آ جائے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو وقت اور یاد رکھا کرو اس بات کو کہ اِذْ جَعَلَكُمْ، جب بنایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، خلفاء، زمین کا خلیفہ، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، یعنی قوم عاد کی بربادی ہم نے پڑھی کہ وہ برباد ہوئے، نیک لوگوں کو نجات ملی. تم یاد کرو کہ تم انہی نیک لوگوں کی اولادوں میں سے ہو اور تم کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنایا، تو یقیناً مجھ کو اور آپ کو بھی اس وقت زمین کا خلیفہ بنایا ہے. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، آباد کیا تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم بنانے میں لگے ہوئے ہو اس کے ہموار میدانوں میں، قصور یعنی محلات، قصر ہم پڑھتے ہیں نا، قصر شاہین، قصر خالد، سب لوگ اپنے اپنے باپ داداؤں کے اپنے ناموں سے اپنے چھوٹے بڑے محل بناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس میں ہم نے غور کرنا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر بندہ اللہ سے غفلت نہیں برتتا، اپنی جائز کمائی کے ساتھ، اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ، اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر بناتا ہے، گھر چھوڑ جاتا ہے، تو قرآن سے ثابت ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہم چھوڑ جاتے ہیں جائز کمائی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد، وہ ملامت زدہ نہیں ہے. ملامت زدہ تو وہ ہے جس پر ہم اللہ سے غافل ہو جائیں. تو یہاں جو ملامت زدہ والا انداز آ رہا ہے کہ اللہ ایک ناپسندیدگی کے انداز میں بول رہے ہیں کہ تمہیں آباد کیا زمین میں اور تم بنانے میں لگے ہوئے ہو ہموار میدانوں میں بس محلات، یعنی تمہیں اور کوئی کام باقی نہیں رہا. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور بس تم تراشنے میں لگے ہوئے ہو پہاڑوں کو، بیوتا، گھر. تو دیکھیں گھر تراش کر بنانا، بڑے خوبصورت بنانا کوئی گناہ نہیں، محلات بنانا کوئی گناہ نہیں. گناہ تو تب ہے کہ جب ہم اللہ سے غافل ہو جائیں یا لوگوں میں اللہ کا جو دیا ہوا مال اس میں سے حصہ نہ نکالیں، لوگوں میں نہ تقسیم کریں، غریبوں میں. یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بالکل ہم سے ملتی جلتی قوم تھی اور بالکل دنیا داری میں الجھ گئی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا. یہ بالکل اپنے گھر اور محل بنانے میں مگن ہو گئی تھی. تو کہا جا رہا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد رکھا کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو، اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے. اس سے ہمیں خود بخود بات کھل گئی تفسیر القرآن بالقرآن کہ یہ فساد بھی کرتے تھے، یہ غفلت بھی برتتے تھے، یہ صرف دنیا میں مگن تھے. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نعمتوں سے بھی نوازا لیکن تم فساد مت کرو. اب فساد میرے نزدیک اگر کوئی کہے تو میں کہوں گی کہ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی وہی اتمام نعمت ہوتی ہے، جب ہم اس کے ساتھ دوسری باتوں کو ملا کر دین کو گھمبیر کر دیتے ہیں. کنفیوز لوگ بیچارے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ جی دین کس کا نام ہے. تو اس سے بڑا فساد تو کوئی نہیں مچا سکتا، اور یہ فساد زیادہ تر دیندار لوگ مچاتے ہیں. دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں دین ہے، اور وہ جو گڑبڑ کرتے ہیں، وہ جو قرآن کہتا ہے کہ مت مکس کرو حق کو باطل کے ساتھ، تو یہ کام انہی کا ہوتا ہے جو دین کا علم رکھتے ہوئے کیا چیز کو کس چیز سے مکس کرنا ہے یہ سب جانتے بوجھتے بڑی سازشیں ہوئی ہیں. لیکن ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سماعت بصارت دل دیا کہ ہم مکسنگ کرنے والوں کو
پکڑ کیوں نہیں سکتے؟ ہمارا تو قرآن پیور ہے، الہامی کتاب تو ہر دور میں پیور ہوتی ہے، تو جس نے پیور کا مزہ چکھا ہوا ہو اسے ملاوٹ والے دودھ اور ملاوٹ والی دالیں اور ملاوٹ والی چینی اور ہر چیز جو ملاوٹ ہو جائے بڑی اچھی طرح سے بندہ پکڑ لیتا ہے اگر خود ایکسپرٹ ہو۔ تو ہمیں ایکسپرٹ بننے کا کہا گیا، ہمیں ماسٹر مائنڈ ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کا کہ ہم ملاوٹ کرنے والوں کو بہت اچھی طرح سے پکڑ سکیں، اور پکڑ کر انہیں تو سزا نہیں دے سکتے تو ہم اپنی بات تو لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم نے کسی کے گریبان تو نہیں پکڑنے، ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا بہترین انتقام ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہے تو ہم اپنی کہیں، وہ ملاوٹ والی باتیں کہے تو ہم اس کی پیور بات کو سامنے رکھ دیں کہ اس کے کتنے لفظ ملاوٹ والے ہیں۔ انتقام تو ایسے ہی لیا جاتا ہے، اپنی آواز دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور وہی ہوا کہ دیکھیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی آواز سرداروں تک پہنچ گئی اور کہنے لگے سردار الذین استکبروا، جو بڑے علمی درجات میں بھی ان کو لوگ بڑا سمجھتے تھے اور مال و دولت کے بھی لحاظ سے وہ بڑے تھے، کیونکہ استکبرا تکبر بڑائی علمی لحاظ سے بھی ہمیں علماؤں میں علماء سو میں سارے علماء برے نہیں ہوتے، لیکن علمی اعتبار سے بھی تکبر کو دیکھیں گے اور مالی اعتبار سے بھی تکبر کو دیکھیں گے۔ تو کہا سرداروں نے، وہ جو تکبر میں بڑے بن کر بیٹھے ہوئے تھے دین کے سطح پر اپنی قوم میں سے، کیونکہ انبیاء کرام کی تبلیغ پر انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے نا، تو اس لیے وہ علمی اعتبار سے بڑے علامہ بنتے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملاؤں نے کہا جو تکبر میں بیٹھے تھے اپنی قوم سے، للذین استضعفوا، کن لوگوں سے پوچھا؟ جو دین ہی کا دعویٰ کرنے کے لیے صالح علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے لیکن وہ کمزور طبقہ کہلا رہے تھے، یعنی مالی اعتبار سے بھی وہ کمزور تھے، تو بڑوں نے علماء دین ہوں یا پھر امیر پیسے والے ہوں، انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو کمزور سمجھے جاتے تھے طبقے کے اعتبار سے، جنہوں نے بھی ایمان لایا تھا اور صالح کا ساتھ دیا تھا، ان سے پوچھا کہ اتعلمون، کیا تم اچھی طرح سے یقین رکھتے ہو، علم رکھتے ہو؟ اتعلمون، کیا تمہیں اچھی طرح سے علم ہے ان صالحا مرسل، یہ کہ صالح واقعی کیا رسول ہے، مرسل ہے، بھیجا گیا ہے، من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے، یعنی یقیناً تم نے ٹیلی کیا ہے پچھلی کتاب سے، تم نے تصدیق کیا ہے پچھلی کتاب سے، کیونکہ نبیوں کی صداقت کو دیکھنے کے لیے کوئی فرشتے تو ہم کلام ہوں گے نہیں، یا اللہ تو بادلوں کے سایوں میں سے اتریں گے نہیں کسی بھی زمانے میں کہ ہاں جی میں نے جو نبی بھیجا ہے یہ سچا ہے، تو یا نہ ان کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے، نہ نبی کی پیشانی پہ لکھا ہے، نہ نبی کے لیے فرشتے عوام کے لیے اترتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات اترتی ہے عوام کے لیے کہ ہاں جی جس نبی کو بھیجا گیا ہے وہ سچا ہے۔ عوام کو یقین تو پچھلی کتاب کی تصدیق سے ہوتا ہے۔ آج میں بھی جو بول رہی ہوں تو آپ میری بات کو اللہ کی کتاب سے تصدیق کر رہے ہوں گے، جبکہ ہم تو کوئی نبی بھی نہیں، ہم کوئی نبی کا درجہ نہیں رکھتے، لیکن جب بھی کوئی دینی بات کرے گا، دینی اعتبار سے کوئی بات کرے گا تو اس کی تصدیق اللہ کی کتاب سے ہونا ضروری ہے۔ تو وہ جو کمزور طبقے سے بڑے طبقے والے نے پوچھا کہ کیا تم واقعی علم سے تم تصدیق کر چکے ہو کہ صالح اللہ کے رسول ہیں، رب کی طرف سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انا، بے شک ہم، بما ارسل، جس تعلیمات کے ساتھ وہ بھیجا گئے ہیں، یعنی ہم جو صالح پر ایمان لاتے ہیں تو صالح کی پرسنالٹی پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، صالح کی ذات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، صالح جس تعلیمات کے ساتھ بھیجے گئے صالح علیہ السلام، ہم تو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ بما ارسل بہ مؤمنون، جیسے قرآن کہتا ہے کہ ایمان لاؤ جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آمنو بما نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا
گویا اس تعلیمات پر ایمان لانا ہے جو بیما نزل علی محمد. تو یہ تمام کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی پیداوار ہیں. تو ہم کیوں کسی اور کتاب پر قرآن کے برابر ایمان لائیں؟ دیکھ لیجئے گا، اپنا معاملہ خود سارٹ آؤٹ کیجئے گا. اب جناب بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے میرے لیے کم از کم بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس نے مجھے بڑی ڈھارس دی کہ جب ان متکبر لوگوں نے کہا کہ واقعی تم مانتے ہو، تو انہوں نے کہا ہاں ہم اس تعلیمات کو مانتے ہیں جو صالح علیہ السلام کو دی گئی. تو قول الذین استکبروا، تو متکبر سرداروں نے کہا کہ انا بالذی، کہ تم اگر مانتے ہو تو بے شک ہم اس کلام کو، اس ہدایت کو، اس تعلیمات کو جو تم ایمان لائے ہو، آمنتم، جو تم ایمان لے آئے ہو، بیہی کافرون، اس کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں. یہ میرے لیے اتنی انٹرسٹنگ آیت یوں ہے کہ ایک باطل جب شرماتا نہیں، باطل جو حق مار رہا ہے اور صالح علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ ہم صالح علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے، تو میں اور آپ ان باطل پرستوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کھلم کھلا کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہے؟ ہمارے منہ میں کون سے مونگ ڈلے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا نہیں آتا؟ ہمارے رب نے ہم پر نعمتوں کی کون سی کمی کی ہے؟ اگر آپ پر کمی کی ہے کوئی تو ٹھیک ہے، آپ اپنے منہ کو بند رکھیں. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ہم سب کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور یہی تو ہمارا امتحان ہے. تو جناب جب باطل پرست شرماتا نہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہوئے باطل پرست نہیں شرماتا، تو میں نے اور آپ نے کس کی جھجک ہے ہمارے اندر کہ جناب ہم اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے سمجھیں گے. اور اگر تمہیں کہیں سمجھ نہیں آتا تو آؤ ڈسکس کرو، کویسچن دو، ٹیبل پر بیٹھو ہمارے ساتھ، آؤ بتاؤ کہ کون سی آیت تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہر سوال کا جواب دینا. مانو نہیں مانو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. تو جب ایک باطل پرست ایک نبی کو جھٹلا سکتا ہے، اس کی تعلیمات کو جھٹلا سکتا ہے، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی کتاب کو دین کا درجہ نہیں دے سکتے ہیں. نہ ہماری ان کتابوں سے کوئی پکڑ ہونے والی ہے، نہ ہمارا آؤٹ آف سلیبس کوئی سوال ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ماسٹر مائنڈ بنائے اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.